السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم آشنا۔ روزمرہ کے معمول کی طرح حاضر خدمت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اور چغل خوری سے بچنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو جو اس منزل میں پکڑا گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی بہت سخت ہوں گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اکثر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے دوران یا مزاح کی صورت میں اکثر ہم سے چغل خوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ چغل خوری سے جو ہے بچیں۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات جو ہے دوسرے تک پہنچانا یا محفل میں بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کے متعلق ایسے باتیں کرنا کہ وہ جو ہے ایسے کہتا ہے وہ ایسے کرتا ہے۔ تو اس لیے چغل خوری سے جو ہے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے جو ہے اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہے لیکن ہماری آخرت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو چغل خوری جو ہے اس کے نقصانات بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر پاکیزگی کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ اس احادیث کی روشنی میں دیکھا کہ صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔